اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس چینل پر سلسلہ وار طریقے سے عشرے کے حساب یعنی کہ 10 دن کے حساب سے حالات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت سراہا بھی جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ تمام 12 بروج کا 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ کیسا رہنے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے برج سے، جو کہ برج حمل، اور آپ لوگوں کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 اگست سے 31 اگست کا یہ عرصہ علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ اس عشرے کی 21 سے 27 اگست کی تاریخیں ان کے غیر ضروری اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہی ہیں۔ برج حمل والوں کو 25 سے 31 اگست کے دوران اپنے دشمنوں اور مخالفین سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے معاملات میں رکاوٹیں پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج حمل والے افراد جو کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا اس حوالے سے ارادہ کر رہے تھے، تو ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے میں جو ہے وہ سفر سے گریز کریں، کیونکہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا، اگر سفر کرتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہیں گے۔ یہ کام کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی حوالے سے بھی۔ وہ ملازمش افراد جن کو پچھلے کچھ عرصے سے اپنے سب آرڈینیٹس یا جو لوگ ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اس عشرے کی 21 سے 27 اگست کے دوران ان کی پریشانی میں کمی آتی نظر آ رہی ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ معاملات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے ان کی بنائی گئی حکمت عملی میں ان کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں آپ کا اپنے قریبی رشتہ داروں ہمسایوں سے ملنا جلنا ہوگا۔ اس عشرے کی 22 سے 31 تاریخوں کے دوران آپ اپنی ذات پر خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپنی ذات پر اخراجات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج حمل والے افراد جو قرضہ لینے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کو ان دنوں میں قرضہ ملنے کے قوی امکانات ہیں، خاص کر اگر 25 سے 29 اگست کے دوران ایک کوشش کرتے ہیں تو قوی امکانات ہیں کہ جس شخص سے یا جس ادارے سے قرضہ لینا چاہتے ہیں یا درخواست دی ہوئی تھی اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں۔ وہ برج حمل والے افراد جنہوں نے اپنی کچھ خواہشات یا کام اپنے ننیالی رشتہ داروں سے وابستہ کر رکھے تھے، اس عشرے کی 23 سے 28 اگست کے دوران وہ کام مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کی لکی تاریخیں یا 7 تاریخیں 25 اور 29 اگست کی ہیں۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسطو یا رضا کو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ایک تصویر روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور 3 بار رب الاخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک صدقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے شکر کا، وہ صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بیان کرتا جاؤں کہ ان دنوں میں برج حمل والے افراد اپنے مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے کچھ جدوجہد کرتے نظر بھی آ رہے ہیں، اور کبھی امکانات ہیں کہ ان کی گئی کوششوں کے کچھ بہتر نتائج سامنے آئیں۔ وہ برج حمل والے افراد جو پچھلے کچھ عرصے سے بیماری کا شکار تھے، اللہ کے حکم سے اس عشرے میں صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور غیر ضروری سرگرمیوں کی طرف توجہ میں کمی رہے گی۔ اس عشرے میں قانونی معاملات آپ کے حق میں جاتے نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ اس کے حوالے سے اگر سنوائی ہوتی بھی ہے تو کبھی امکانات ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو، اور معاملات کسی بھی طریقے سے آپ کے حق میں جاتے نظر نہیں آ رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس عشرے کے دوسرے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ برج ثور والے افراد جو انعامی نمبر، لاٹری، گھڑ سواری، میچوں وغیرہ پر نمبر لگاتے ہیں، اس عشرے کی 21 سے 28 تاریخ کے دوران وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے میں برج ثور والے افراد اپنے یار دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، اس حوالے سے سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ آپ کے اندرون ملک سفر کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی سفر کریں گے اس میں کامیابی ملے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ سفر سیر و تفریح کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور رشتہ داروں سے ملاقات کے سلسلے میں بھی۔ ویسے بھی یہ عرصہ آپ کے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری اور ملاقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے عرصے میں کوئی ناراضگی تھی تو وہ بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ان سے وابستہ کوئی کام تھے تو وہ حل ہوتے نظر نہیں آتے۔
بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مزید معاملات اور حالات کو خراب مت کریں۔ اس عشرے میں آپ کے مزاج میں سنجیدگی کا عنصر بڑھے گا۔ 25 سے 31 اگست کے دوران آپ ذہنی پریشانی کا شکار رہیں گے۔ ذہنی پریشانیوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ آپ خود بھی ہوں گے، کیونکہ ان دنوں میں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنے ذہن پر سوار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو قرض دے رکھا ہے تو واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو اس عشرے میں واپس ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ وہ برشور والے افراد جو بیرون ملک سفر کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ نوکری کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، تعلیم کے سلسلے میں بھی، تو اس عشرے میں ان کو اپنی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت۔ اس حوالے سے بہتر نتائج سامنے آنے کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ 24 اگست سے 31 اگست کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ اپنے دشمنوں اور مخالفوں پر حاوی رہیں گے اور ان کی سازشوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیتے نظر آ رہے ہیں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے میں ناراضگی چل رہی تھی تو اب اچھا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو معاملات میں بھی خاصی بہتری دیکھنے میں آئے گی اور آپ بھی گھریلو معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا عظیم ہو، یا غفور ہو، اس کا ورد کریں۔ 3 تسبیحیں روزانہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے اور اپنے حق کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بھوسور والوں کو ایک صدقہ بھی بتا رہا ہوں، گندم کا حسب توفیق صدقہ کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ درختوں کی جڑوں میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ بھوسور والے افراد جو رشتے کی تلاش کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے اس عشرے میں رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ خاص کر 21 سے 27 تاریخ کا جو عرصہ ہے وہ اس حوالے سے کافی مثبت نتائج اور مثبت تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں خاص کر 22 سے 28 اگست کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کافی جدوجہد، محنت اور کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ نتائج آنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ کاروباری افراد کے لیے کچھ مشکلات، پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو نکاح، منگنی یا اس طرح کے معاملات کو طے کرنے اور عملی شکل دینے کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں ہیں، تو ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کی 24 سے 28 اگست کے دوران ان معاملات کو انجام دینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ عشرہ ان معاملات کو طے کرنے، حتمی شکل دینے کے حوالے سے کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہ عشرہ برج جوزہ والوں کو مالی حوالے سے مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کے اخراجات میں اضافہ بھی ہوگی۔ وہ برج جوزہ والے افراد جو قانونی معاملات یا عدالتی کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے میں ان معاملات التوا پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عشرے میں ایک بہتر اور اچھی چیز یہ دیکھنے میں آئے گی، خاص کر 21 سے 29 اگست کے دوران، کہ آپ کا رویے میں ایک مثبت تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں سے نرم مزاجی اور اچھے طریقے سے گفتگو کرتے اور معاملات کو طے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی تھی تو اللہ کے حکم سے معاملات میں بہتری کے لیے کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ ان دنوں میں آپ لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا اور بول چال کافی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ 22 سے 30 اگست کے دوران شریک حیات سے وابستہ خواہشات پوری ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، یہ عشرہ ان کے لیے بھی پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو کاروبار سے وابستہ ہیں، اس عشرے کی 25 سے 30 اگست کے دوران ان کو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ عشرہ برج جوزہ والوں کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ اپنی صحت کے حوالے سے کافی فکر مند بھی رہیں گے اور اس کے حوالے سے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے نظر آ رہے ہیں۔ قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس عشرے کی 25 سے 31 اگست کے دوران آپ کو قرضہ ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے، ان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو تھوڑا تیز کریں۔ اللہ کے حکم سے اس عشرے میں آپ کا نوکری کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو پہلے ہی نوکری کے پیشے سے وابستہ ہیں اور دفتری معاملات میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اللہ کے حکم سے ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔
اس اشرے میں آپ اپنی امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کافی محنت اور کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے چند ایک خواہشات بھی پوری ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اس اشرے کے لکی دن یا 7 تاریخیں 21 اور 29 اگست کی ہیں۔ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع یا مجیب۔ اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ایک تصویر روزانہ آپ نے کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ کالے چنے کا حسب توفیق صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ برج سرطان والوں کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ یہ اشرہ صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ صحت کے حوالے سے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ 22 سے 29 اگست کے دوران سفر سے گریز کریں، کیونکہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ مناسب وقت نہیں ہے۔ وہ افراد جنہوں نے کرائے پر مکان دے رکھا ہے، ان کو کرایہ داروں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس اشرے کی 23 سے 28 اگست کے دوران آپ کے غیر ضروری اخراجات میں واضح کمی آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، 21 سے 29 اگست کے دوران وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ارادہ تو ضرور کریں گے، لیکن دیگر مصروفیات کی وجہ سے آپ ان کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اندرون ملک سفر کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس اشرے میں سفر کرنا بہتر رہے گا۔ یہ سفر کاروبار کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو اس حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ضرور کریں، مالی حوالے سے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص کر 22 سے 28 اگست کے دوران۔ یہ آپ کے معاملات میں غیر ضروری طور پر الجھنیں پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے لیے برج سرطان والوں کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو معاملات کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ معاملات میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے میں آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بڑھے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو معاشرے میں عزت و وقار رکھتے ہیں، ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے یا ہیں تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مقدم یا ولی۔ اس کا ورد کرنے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ مرغ کا صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس اشرے کی 23 سے 31 اگست کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کی تقریبات میں بھی شرکت کے امکانات ہیں۔ وہ لوگ جو مکان کی خریداری کا ارادہ رکھ رہے ہیں یا اس حوالے سے تلاش کر رہے تھے یا ڈیل کو حتمی شکل دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس اشرے میں کوشش کریں، خاص کر 27 سے 31 تاریخ کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اور آپ کو جگہ اور گھر اور رہائش نصیب فرمائے، آمین۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ اس اشرے کی 21 سے 26 تاریخ کے دوران آپ مختلف قسم کی تقریبات اور محفلوں میں شرکت کریں گے۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 22 سے 28 اگست کے دوران اس حوالے سے کوشش کریں، بہتر نتائج کے قوی امکانات ہیں۔ افسران کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی ہوئی تھی یا خرابی چل رہی تھی تو اس اشرے کی 21 سے 28 اگست کے دوران کوششیں کریں، انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہتری کے قوی امکانات ہیں۔ اس اشرے میں آپ اپنی ذات پر خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں، والدین کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور کسی قسم کی ناراضگی تھی تو اب ایسا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یا بٹ کوائن اور اس طرح کی دوسری کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے میں خاص طور پر احتیاط برتیں سیل پرچیز کے دوران، کیونکہ یہ عرصہ ان کو مالی حوالے سے نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام تھے تو وہ اس اشرے میں حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو عمرے کے سلسلے میں یا زیارتوں کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کا ارادہ کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے اس اشرے میں ان کا سفر کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ آپ کی بول چال بند رہے گی اور آپسی تعلقات میں کچھ خرابی کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ زیورات، سواری، موبائل فون یا کسی اور قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ایک اچھی چیز بہتر قیمت پر ملتی نظر آ رہی ہے۔ 25 سے 31 اگست کا وقت ذاتی کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ کاروبار میں بڑھوتری کے حوالے سے کافی محنت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن فی الوقت
اس محنت کے نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ بہتر مشورہ یہی ہے کہ نا امید مت ہوں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ دوران سفر آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کی ضرورت ہے، گم ہونے یا چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنا مال رفاہی کاموں میں خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کی 7 تاریخ جو ہے وہ آپ کی 25 اگست کی ہے۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا جامع ہو یا نافع ہو، اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک صدقہ بھی بتا رہا ہوں شکر کا، وہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ 22 سے 28 اگست کا وقت رشتے کو طے کرنے کے حوالے سے یا نکاح یا منگنی کی رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے ایک اچھا وقت نہیں ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ان معاملات کو طے مت کریں۔ وہ ملازم پیشہ افراد جن کو اپنے افسران کی طرف سے کچھ سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور تعلقات میں کچھ خرابی چل رہی تھی، تو اب ایسا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری لانے کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں آپ والدین کے ساتھ وقت گزارتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کسی قسم کی ناراضگی ہوئی تھی تو اب ایسا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اندرون سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ 23 سے 31 اگست کے دوران اندرون سفر سے گریز کریں، کیونکہ اس عشرے کی یہ تاریخیں سفر کے حوالے سے کچھ مناسب نہیں ہیں، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کی 21 سے 26 اگست کے دوران شریک حیات اور ساتھ کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں حکومتی اداروں سے وابستہ کام حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو قرضہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یار دوستوں کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں سے بھی ضرور رابطہ کریں، ان کی طرف سے بھی مالی مدد ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے میں وراثتی معاملات کو لے کر مزید الجھنیں اور پریشانیاں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ 22 سے 26 اگست کے دوران ملازمین سے وابستہ کام ضرورت کے مطابق حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام آپ ان کے ذمہ لگائیں گے وہ ان دنوں میں بہتر طریقے سے سارے انجام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج سمرہ والے افراد جو سواری یا زمین کی خرید و فروخت کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کو اس عشرے میں انجام مت دیں، کیونکہ معاملات آپ کی امید کے مطابق طے پاتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ 21 اگست سے 28 اگست کے دوران ذاتی کاروبار سے وابستہ افراد کے کام میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کاروبار کے حوالے سے کی گئی محنت کے خاطر خواہ نتائج آنے کے قوی امکانات ہیں۔ بینکوں سے وابستہ کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع یا مقیت، اس کا ورد کریں 5 تسبیح روزانہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ چاول کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ یہ عشرہ لوگوں سے ملنے جلنے اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے میں قانونی معاملات کے حل ہونے کے امید کی جا سکتی ہے۔ 22 سے 26 اگست کے دوران آپ کے تعلقات اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تعلقات کی خرابی میں جتنا ان کا ہاتھ ہوگا اتنا ہی آپ کا بھی ہوگا۔ وہ برج میزان والے افراد جو بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے ہیں یا خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں اپنی کوششوں کو تیز کر دیں، کیونکہ ان کی یہ خواہش حقیقی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ 25 سے 29 اگست کے دوران وہ برج میزان والے افراد جنہوں نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، وہ لوگ آپ سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کچھ پریشان رہیں گے۔ اس عشرے میں آپ گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور گھر کی تزئین و رہائش کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ برج میزان والے افراد اگر کوشش کریں تو اس عشرے میں اپنے غیر ضروری اخراجات پر قابو پاتے نظر آ رہے ہیں۔ طالب علم غیر نصابی سرگرمیوں اور کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج میزان والے افراد جو بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے اور خوراک کے حوالے سے خاصی احتیاط برتیں، کیونکہ یہ عرصہ صحت میں خرابی کو اور صحت پر اخراجات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے میں برج میزان والوں کو کوئی بری خبر سننے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔
اس اشرے کی 7 تاریخیں یا لکی ڈیز 25 اور 29 اگست ہیں۔ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا معیز یا رزاق۔ اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک صدقہ بھی بتا رہا ہوں، 3 دالیں برابر مقدار میں لے کر اس کا صدقہ کریں۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ برج عقرب والے افراد جو سواری کی خریداری کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں ان معاملات کو حتمی شکل نہ دیں، تھوڑا رک جائیں، صبر کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہوگا، اس عشرے میں بے شک ان معاملات کو حقیقی شکل دیں۔ یہ عشرہ آپ کی زندگی میں گھریلو مسائل کو بھی ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ گھریلو حوالے سے کچھ پریشانیاں اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اس عشرے میں غیر ضروری معاملات کو لے کر شریک حیات کے ساتھ کچھ تلخ کلامی یا آپس میں ناراضگی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں ہمسایوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 24 سے 29 اگست کے دوران آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 21 سے 29 اگست کا وقت کاروباری افراد کے کام میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے میں شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اعلیٰ افسران سے وابستہ کام یا وہ ملازم پیشہ افراد جن کے اپنے بوسز کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی تھی یا معاملات میں خرابی آئی تھی، تو اس عشرے کی 22 سے 31 اگست کے دوران معاملات میں بہتری کے حوالے سے اور اعلیٰ افسران سے کام نکلوانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے کی 24 سے 28 اگست کے دوران آپ اپنا وقت ٹی وی دیکھنے، موبائل استعمال کرنے اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں سفر کریں۔ یہ وقت سفر کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے یا بیرون ملک اسٹڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے میں کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اس عشرے کی 22 سے 27 اگست کے دوران آپ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آسان ذرائع سے آمدن حاصل کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان معاملات سے کوئی خاصی کامیابی ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے میں آپ اپنے ننیالی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہوگا۔ وہ لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی ضرور رابطہ کریں، ان کی طرف سے بھی مدد ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو خرابی سے مبتلا تھے، اللہ کے حکم سے اس عشرے میں صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا واسع ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک صدقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، لوبیے کا، وہ صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے 3 تسبیحاں کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اپنے حق کے لیے، اپنے رزق کے معاملات میں بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 اگست کا یہ وقت ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ 22 سے 29 اگست کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے، ایک تو اپنی عبادات کی ادائیگی کی طرف خاصی توجہ دیں گے، اور اس حوالے سے دوسروں کو بھی تلقین کرتے یا پھر مذہبی حوالے سے کچھ لوگوں کے بیانات سنتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 23 سے 28 اگست کے دوران نوکری پیشہ افراد کو درپیش پریشانیاں اور مسائل میں کمی آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جو بچوں کو طرف سے کسی پریشانی کا شکار تھے یا بچوں کے معاملات کو لے کر پریشانی میں مبتلا تھے، اللہ کے حکم سے ان کی یہ پریشانی دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی اولاد جوان ہے، یہ ان کو مالی حوالے سے بھی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 21 سے 25 اگست کے دوران حکومتی اداروں سے وابستہ کام حل ہونے کی امید ہے۔ کوشش ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عشرے میں آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنی تعلقات بڑھانا، اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا، اس طرح کے کاموں کی طرف خاصی رجحان رہے گا۔ اس عشرے میں آپ کا محفلوں، دعوتوں اور تقریبات میں شرکت کرنا ہوگا، اور چند ایک پرانے دوستوں سے بھی ملاقات کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔
23 سے 29 اگست کے دوران سواری کے استعمال میں احتیاط کریں، کیونکہ دوران سفر آپ کو حادثے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی سواری کو دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں اس عشرے کی 22 سے 28 تاریخ کے دوران کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ عشرہ اس حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ 25 سے 31 اگست کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف سے کی گئی کوششوں میں ان کو کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کے حکم سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان یا پریشانی نہیں ہوگی ان کی وجہ سے۔ اس عشرے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن خواہشات کو حقیقت شکل دینے میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کی 24 سے 29 اگست کا وقت ان لوگوں کے لیے ایک اچھا وقت ہے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے کام میں بھی بہتری رہے گی۔ ان دنوں میں آپ کی خواہش ہوگی کہ سیر و تفریح کے لیے جائیں، اور اس حوالے سے پلاننگ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کو حقیقی شکل دینے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس عشرے کی 7 تاریخیں یا لکی ڈیز آپ کی 21 اور 29 اگست کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا عزیز ہو یا رشید ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گندم کا صدقہ بھی کریں حسب توفیق۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ 22 سے 29 اگست کے دوران ان معاملات میں ذرا احتیاط برتیں، کیونکہ ان کو ان دنوں میں ان معاملات سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جو کسی اچھی کمپنی میں یا بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے ان کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ 21 سے 29 اگست کے دوران آپ کی صحت کے معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے، اور صحت پر ہونے والے اخراجات میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس عشرے کی 25 سے 31 اگست کے دوران آپ سواری کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیل بھی اچھے طریقے سے طے پا جائے گی۔ وہ لوگ جو اندرون سفر کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ان معاملات کو انجام نہ دیں، کیونکہ یہ عشرہ اندرون سفر کے حوالے سے کچھ مناسب وقت نہیں ہے۔ یہ عشرہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ 22 سے 28 اگست کے دوران آپ سیر و تفریح کے پلان تو بنائیں گے، لیکن اس کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس عشرے میں آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں سے ہٹ کر گھریلو معاملات پر زیادہ رہے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اخراجات کام کی چیزوں پر کم اور غیر ضروری چیزوں پر زیادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 21 سے 29 اگست کے دوران طالب علموں کو تعلیمی حوالے سے اپنے دوستوں اور بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھرپور طریقے سے ان کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 26 سے 30 اگست کے دوران یار دوستوں سے ملنا جلنا ہوگا، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حسب توفیق تعداد میں پرندے آزاد کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس عشرے میں آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں کچھ ذہنی پریشانی تھی تو اللہ کے حکم سے وہ بھی اب دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ لوگ جو کرائے کی مکان کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ 23 سے 29 اگست کے دوران کوشش ضرور کریں، ان کو حسب منشا مکان ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ 25 سے 30 اگست کے دوران لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ ہوگا اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اندرون سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس عرصے کی 21 سے 27 تاریخ کے دوران سفر کریں۔ یہ سفر رشتہ داروں سے ملنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور نوکری کے حصول کے سلسلے میں بھی یہ سفر ممکن ہے۔ اپنی امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، کوشش ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ 22 سے 29 اگست کے دوران روپے پیسے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بینکوں سے قرضہ لے رکھا ہے ان کو ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بینکوں کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ عرصہ سیر و تفریح کے حوالے سے جانے
کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر یار دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور فیملی کے ساتھ بھی۔ 23 سے 31 اگست کے دوران آپ کے تعلقات اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر رہیں گے اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ سسرالی رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول کچھ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس اشرے میں آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے میں والدین سے لگائی گئی امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جو زمین یا مکان خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس اشرے کی 21 سے 27 تاریخ کے دوران ان معاملات کو طے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی چیز اور اچھی ڈیل ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے لیے برج دلو والوں کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے انداز گفتگو پر کچھ قابو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر اوقات ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلقات لوگوں سے خراب ہوں اور ان کے اکثر ہوتے ہوئے کام رک جائیں۔ کاروباری افراد کے کام میں تیزی دیکھنے میں آئے گی، لیکن اگر جتنی محنت یہ کر رہے ہیں اگر اس سے زیادہ کوشش کریں، محنت کریں تو یہ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں، جس کو یہ کمانے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس اشرے کی لکی دن یا 7 تاریخیں 21 اور 25 اگست کی ہیں۔ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا فتح ہو۔ اس کا ورد کریں، 3 تسبیحیں روزانہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک صدقہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ مرغ لے کر اس کو آزاد کر دیں۔ وہ جس بھی جگہ پہ جائے، جس بھی طرف جائے، وہ آپ کی پریشانی نہیں ہے، آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس اس کو آزاد کر کے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اب بات کریں گے اپنے اس ہفتے کے آخری برج کی، جو کہ ہے برج حوت، اور بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 31 اگست کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ لوگ جو سواری کی خریداری کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ 21 سے 29 اگست کے دوران ان معاملات کو طے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی ڈیل ہونے اور بہتر چیز ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا شراکتی کاروبار میں بڑھوتی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ وہ برج حوت والے افراد جو قرضہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں یا اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، تو 22 سے 28 اگست کے دوران قرضہ ملنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس اشرے میں آپ کی توجہ اپنی ذات کی طرف زیادہ رہے گی اور پچھلے دنوں میں ذہنی حوالے سے جو پریشانیاں چل رہی تھیں ان میں بھی کمی لاتے نظر آ رہے ہیں۔ 22 سے 29 اگست کا وقت نوکری پیشہ افراد کے لیے کچھ اچھا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت ان کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کا بھی کوئی سلسلہ روزگار بنتا نظر نہیں آ رہا۔ والدین کے ساتھ گفتگو کرنے اور وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ ان کے ساتھ اپنی دل کی باتیں بھی شیئر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے میں برج حوت والے افراد اولاد کے معاملات کو لے کر کافی متحرک رہیں گے۔ اس اشرے کی 25 سے 31 اگست کے دوران شریک حیات کے ساتھ وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں اور آپس میں پیار و محبت بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اس اشرے میں یار دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا اور چند ایک پرانے دوستوں سے بھی ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ صاحب اقتدار اور اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ رواں دنوں میں حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو یہ آپ کو نظر انداز کر دیں گے۔ وہ لوگ جو زیارتوں یا عمرے کے سلسلے میں بیرون سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان معاملات کو اس اشرے میں یہ لوگ حقیقی شکل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے میں آپ کو اپنی خوراک کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بد پرہیزی کی وجہ سے آپ کی صحت میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سمیع، اس کا ورد کریں، 1 تسبیح روزانہ 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نقد رقم کا صدقہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔